الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے یہیں مریں گے یہیں دفن ہوں گے۔ میرے معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، میں اس باوقار وقت میں آپ کو اس موضوع کی طرف، ان یاد کی طرف لیے جانا چاہتا ہوں جن یاد کو، جن تاریخ کو دہرانا ہم بھارتی، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، سب کے لیے ضروری ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جائے، جو قوم اپنی تاریخ کو پس پشت ڈال دے، اس کو مٹانے میں وقت نہیں لگتا۔ آج 15 اگست ہے، اس دن ہر شخص کو جھنڈے گاڑنا ضروری ہے، جھنڈے لہرانا ضروری ہے، خوشیاں منانا ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہماری یہ خوشیاں، یہ لہلہاتے ہوئے درخت، یہ ہریالی اور خوشحالی کے اصل حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جان و مال کو اس ہندوستان کے واسطے قربان تو کر دیا، اپنی گردن تو کٹا لی، لیکن ہندوستان کو جھکنے نہیں دیا۔ تاریخ مورخ مسٹر ٹامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ جب میں دہلی کے اندر اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، انگریز 40 علماء کو لاتا ہے اور آگ میں جلا دیتا ہے، اور 40 علماء کو لاتا ہے اور آگ میں جلانے کے لیے لے کر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے، اے مولویوں، ہم تمہیں کب سے بخش دیتے، تم صرف یہ کہہ دیتے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، اسی وجہ سے ہم تمہیں بخش دیتے، لیکن تم نے انہیں نہیں کہا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مورخ مسٹر ٹامسن کا جواب تو سنو، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میری جان جس کے قبضے میں ہے، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمام مولویوں نے، تمام علماء نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکی، انہوں نے گردنیں کٹنا برداشت کر لیا، اپنے آپ کو آگ میں جلنا برداشت کر لیا، آگ میں جھلسانا برداشت کر لیا، لیکن انگریزوں کے سامنے گردنیں نہیں جھکائی، انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکی۔ یہ تھے ہمارے علماء، یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہندوستان کو محفوظ رکھنے والے، ہندوستان سے محبت رکھنے والے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسی ہندوستان کے واسطے ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اسی ہندوستان کے واسطے مولانا جعفر تھانسری کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی، اسی ہندوستان کے واسطے مولانا حسین احمد مدنی کو سوٹ وارنٹ جاری ہوا، اسی ہندوستان کے واسطے 80 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو ملیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ایک کونا رکھ کر، ایک الگ پلیٹ فارم میں رکھ کر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے ہندو مسلم کے اندر نا اتفاقی، سکھ عیسائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی کرسچن کے اندر نا اتفاقی پیدا کر رہے ہیں۔ ان انگریزوں نے ہمارے دیش کے اندر جو وادیاں پیدا کی تھی، ان انگریزوں نے
ہمارے دیش کے اندر جو ظلم و بربریت پیدا کی تھی، ان ظلم و بربریت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ہی علماء آگے بڑھے تھے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تھی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی تھی۔ لیکن میں ان مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں مسلمانوں کا ہندوستان میں کوئی حق نہیں ہے، مسلمانوں نے ہندوستان کو کچھ نہیں دیا، جاؤ جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، لال قلعہ کی عظمت کس نے دی، تاج محل کو رعنائی کس نے دی، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو۔ مولانا حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ جاری ہے، یاد رکھو مسلمانوں، حسین احمد مدنی وہ حسین احمد مدنی ہے جس پر سوٹ وارنٹ جاری ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں آج حسین احمد مدنی کانفرنس میں نہیں آئے گا، لیکن قربان جاؤ اس حسین احمد مدنی پر، قربان جاؤ اس اللہ کے شیر پر، قربان جاؤ اس حسین احمد مدنی پر جو سر پر کفن باندھ کر شیر کا کلیجہ رکھتے ہوئے اس کانفرنس کے اسٹیج پر آتا ہے اور انگریز کو للکار کر کہتا ہے اے انگریز کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔